اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ آج کا سبق سورہ بقرہ کی آیت نمبر 65 سے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ وَلَقَدْ اور یقیناً عَلِمْتُم تم جانتے ہو الَّذِينَ ان لوگوں کو اعتدوا جو حد سے بڑھ گئے تھے منکم تم میں سے فی السبت ہفتے کے دن کے بارے میں۔ فقلنا ہم نے کہا لہم ان سے کونوا ہو جاؤ قردۃ بندر خاسئین ذلیل۔ یقیناً تم ان لوگوں کو جانتے ہو جو تم میں سے ہفتے کے دن کے بارے میں حد سے بڑھ گئے تھے، تو جنہوں نے تم میں سے ہفتے کے دن کے بارے میں زیادتی کی تھی، ہم نے ان سے کہا کہ ہو جاؤ بندر ذلیل۔ فجعلناها نکالا لما بین یدیہا وما خلفہا وموعظۃ للمتقین۔ فجعلناها تو ہم نے انہیں کر دیا، بنا دیا، نکالاً عبرت، لما ان لوگوں کے لیے بین یدیہا جو ان کے سامنے تھے، وما خلفہا اور ان کو جو اس کے بعد تھے، پیچھے تھے، موعظۃ اور وہ نصیحت ہے للمتقین ڈرنے والوں کے لیے۔ ہم نے اس کو عبرت بنا دیا ان لوگوں کے لیے جو اس کے سامنے تھے اور جو اس کے بعد تھے، اور نصیحت ہے متقی لوگوں کے لیے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا وَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ وَإِذْ اور جب قالا فرمایا موسیٰ نے لقومه اپنی قوم سے، ان اللہ بے شک اللہ یأمرکم تمہیں حکم دیتے ہیں، ان تذبحوا کہ ذبح کرو، بقرۃ گائے یا بیل۔ قالوا انہوں نے کہا تتخذنا کہ آپ ہم سے کرتے ہیں ہزوا مذاق، یا آپ ہمیں بناتے ہیں مذاق۔ قالا موسیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، ان اس بات سے اکون میں ہو جاؤں من الجاہلین جاہلوں میں سے۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا کہ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ ایک بیل یا گائے ذبح کرو، انہوں نے کہا کہ آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اس بات سے کہ میں جاہلوں میں شامل ہوں۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال انه يقول انها بقرة لا فارغ ولا بكر عوان بين ذلك ففعلوا ما تؤمرون۔ قالوا انہوں نے کہا ادع لنا ہمارے لیے دعا کیجیے، ربک اپنے رب سے، یبین لنا وہ بیان کرے ہمارے سامنے، ما ہی وہ گائے یا بیل کیسا ہو۔ قالا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انه یقول اللہ فرماتے ہیں انہا بقرۃ وہ ایسی گائے ہے، لا فارغ جو نہ بہت بوڑھی ہے، ولا بکر اور نہ ہی بالکل بچی ہو، عوان وہ ہو بین ذالک اس کے درمیان، ففعلوا تم کرو ما تؤمرون تمہیں جس کا حکم دیا گیا ہے۔ بنی اسرائیل نے کہا کہ اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کیجئے کہ ہمارے سامنے بیان کرے کہ وہ گائے کیسی ہو۔ تو موسیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ایسی گائے ہونی چاہیے نہ بہت جو بوڑھی ہو اور نہ ہی بچی ہو، ان کے اس کے درمیان قائم ہو، تمہیں جس کا حکم دے گے تم وہ کر گزرو۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال انه يقول انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين۔ قالوا انہوں نے کہا ادع لنا ہمارے لیے دعا کیجیے، ربک اپنے رب سے، یبین لنا ہمارے سامنے بیان کرے، واضح کرے، ما لونها اس گائے کا رنگ کیسا ہونا چاہیے۔ قال موسیٰ نے فرمایا انه یقول اللہ فرماتے ہیں انها بقرة صفراء بے شک وہ زرد رنگ کی گائے ہے، فاقع گہرا ہے، لونها اس کا رنگ، تسر وہ اچھی لگتی ہے، ناظرین دیکھنے والوں کو۔ بنی اسرائیل نے کہا اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کیجیے کہ ہمارے سامنے واضح کرے اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے۔ تو موسیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک وہ ایک زرد رنگ کی گائے ہے جس کا رنگ گہرا ہے، وہ دیکھنے والوں کو اچھی معلوم ہوتی ہے۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال ان البقرة تشابه علينا وإنا ان شاء الله لمهتدون۔ قالوا بنی اسرائیل نے کہا ادع لنا ہمارے لیے دعا کیجیے، ربک اپنے رب سے، یبین لنا وہ ہمارے سامنے بیان کریں، واضح کریں، ما ہی وہ گائے کیسی ہو، ان البقرہ بے شک گائے، تشابہ مشتبہ ہو گئی ہے، علینا ہم پر، وإنا اور بے شک ہم انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا لمہتدون ہدایت پالیں گے۔ انہوں نے کہا ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجیے کہ ہمارے سامنے واضح اور بیان کرے کہ وہ گائے کیسی ہو، بے شک گائے ہم پر مشتبہ ہو گئی ہے اور یقیناً اگر اللہ نے چاہا تو ہم ہدایت پالیں گے۔ قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث
مسلمۃ لا شیۃ فیہا قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون۔ قال موسیٰ نے فرمایا انہ یقول، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہا بقرۃ، وہ ایک ایسی گائے ہے، لا ذلول، نہ بالکل بے قدر ہو، تثیر الارض، جو زمین پھاڑتی ہو، مراد حل چلاتی ہو، ولا تسقی الحرث، اور نہ کھیتی کو سیراب کرتی ہو، مسلمۃ، صحیح سالم ہو، لا شیۃ فیہا، اس میں کوئی عیب نہ ہو، قالوا، انہوں نے کہا الآن، اب، جئتا، آپ لائے ہیں، بالحق، صحیح بات، فذبحوها، پھر انہوں نے وہ گائے ذبح کی، وما کادوا یفعلون، وہ کرنے والے نہیں تھے۔ موسیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ایک ایسی گائے ہونی چاہیے جو نہ بالکل بے قدر ہو، جو زمین میں ہل چلاتی ہو اور نہ زمین کو سیراب کرتی ہو، صحیح سالم ہو، اس میں کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا اب آپ صحیح اور حق بات لے کر آئے ہیں، پھر انہوں نے وہ گائے ذبح کی اور وہ کرنے والے نہیں تھے۔ تو آج کی اس تفسیر میں دو واقعے بیان ہوئے ہیں، آیت نمبر 65 اور 66 میں حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں جو بنی اسرائیل تھے ان کا واقعہ بیان ہوا ہے۔ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنی اسرائیل کو حکم یہ تھا کہ تم نے ہفتے کے 7 دنوں میں سے 6 دن اپنے دنیا کے کام آپ کر سکتے ہیں، لیکن ہفتے کے دن آپ نے کوئی دنیا کام نہیں کرنا، بس اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ تو وہ لوگ دریائے کنارے آباد تھے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ شہر ایلا ایک شہر تھا، اس کے پاس رہتے تھے اور دریائے کنارے رہتے تھے، مچھلی کا شکار بہت زیادہ کرتے تھے۔ تو ہفتے کے دن مچھلی کا شکار منع تھا، لیکن وہ اس دن مچھلی کا شکار شروع میں تو نہیں کرتے تھے، پھر بعد میں آہستہ آہستہ انہوں نے مچھلی کا شکار ہفتے کے دن کرنا شروع کر دیا۔ اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام نے کو منع فرمایا کہ اللہ کا حکم یہ ہے جو ہفتے کے دن مچھلی کا شکار نہیں کرنا۔ اللہ کی طرف سے ان کا امتحان بھی تھا کہ ہفتے کے دن مچھلیاں بہت زیادہ آیا کرتی تھی، تو انہوں نے براہ راست تو شکار نہ کیا، انہوں نے یہ تدبیر اختیار کی اور یہ غلط حیلہ اختیار کیا کہ دریائے کنارے بڑے بڑے گڑھے اور تالاب بنا دیے۔ پانی جب ان تالابوں میں گڑھوں میں آتا تو اور ساتھ مچھلیاں بھی آتی تھی، تو وہ تالاب اور گڑھے اور دریا کے درمیان راستہ بند کر دیا کرتے تھے، اور بعض لوگ مچھلی پکڑ کر اس کی دم پر دھاگا وغیرہ باندھ دیتے تھے کنارے پر، مچھلی دریا میں ڈال دیتے تھے۔ بعض لوگ جال ڈالتے تھے، جال میں مچھلیاں پھنس جاتی تھی، لیکن جال کو کنارے سے باندھ دیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی نے سمجھایا کہ آپ یہ اللہ حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا دیکھیں مچھلی ہم نہیں پکڑ رہے، مچھلی دریا کے اندر ہے۔ جب ہفتے کا دن گزر جاتا، اتوار کی رات ہوتی، مچھلیاں وہ نکال لیا کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی نے سمجھایا کہ یہ بھی اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہے۔ اللہ کے حکم کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس رات، اس دن، ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنی ہی نہیں ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ انہوں نے غلط حیلہ کیا، غلط تدبیر اختیار کی، جس کی وجہ سے ان پر عذاب آیا، اور عذاب یہ آیا، اللہ نے فرمایا کہ کونوا قردۃ خاسئین، تم بندر ذلیل بن جاؤ۔ ان کو بندر بنا دیا گیا۔ سورہ اعراف میں بھی یہ واقعہ ہے۔ پھر وہ 3 دن زندہ رہے اور اس کے بعد وہ مر گئے۔ آج کل جو بندر ہیں ان کی نسل میں سے نہیں ہیں۔ جامع صغیر میں ایک حدیث ہے جس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس قوم کی شکل اللہ بدلتے ہیں ان کی نسل نہیں چلتی، آگے نسل ختم ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ہم پر جو نوازشیں ہیں، مہربانیاں ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہیں۔ اللہ نے مچھلی کھانے کی وجہ سے قوم کو ہلاک فرما دیا، اور آج امت مسلمہ کے گناہ گاروں کو دیکھیں کہ کیسے کیسے گناہ نہیں کر رہے لوگوں کی حق تلفیاں کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، زیادتیاں کر رہے ہیں، ناحق لوگوں پر مقدمات اور کیس درج لوگوں نے کرائے ہوئے ہیں، اور غلط مقدمات اور ناحق کیس کی وجہ سے ایک آدمی کئی سال سے جیل میں رہتا ہے۔ لوگ ڈاکے ڈالتے ہیں، عزتوں پہ حملہ کرتے ہیں۔ کہ اللہ کے نبی کی دعا تھی کہ اللہ میری امت کو اکٹھے ہلاک نہ کرنا اور عذاب استحصال نہ بھیجنا، اس وجہ سے عذاب نہیں آ رہا، ورنہ امت کے حالات بہت خراب ہیں۔ اللہ تعالیٰ میں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فجعلناها نکالا لما بین یدیہا وما خلفہا، اللہ نے اس واقعے کو عبرت بنایا، جو اس وقت لوگ موجود تھے ان کے لیے عبرت بنایا، اور جو بعد میں ان کے لیے بھی عبرت ہے، اور متقی لوگوں کے لیے نصیحت ہے۔ کیسے عبرت ہے؟ عبرت یہ ہے کہ جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے عذاب میں مبتلا فرماتے ہیں۔ بعض لوگ گناہوں میں بہت زیادہ مبتلا ہوتے ہیں، وہ نصیحت کی رہے تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بڑے غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ کچھ نہیں کہتے۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عذاب میں مبتلا کرتے ہیں انسان کو، اور مختلف طریقوں سے پریشانیوں میں مبتلا کرتے ہیں۔ یہ عبرت کا واقعہ، انسان کو اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے، اللہ کی نافرمانیاں چھوڑنی چاہیے۔ اس کے بعد جو آیت نمبر 67 سے 71 تک کی آیات میں جو واقعہ بیان ہوا ہے وہ گائے کا واقعہ ہے۔
بقرہ گائے کو بھی کہتے ہیں، بعض مفسرین نے ترجمہ کیا ہے اس کا بیل، دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں۔ اس کا واقعہ یہ ہوا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو بنی اسرائیل تھے تو ان میں عامل نامی ایک شخص تھا، بعض نے لکھا ہے کہ وہ سنارا تھا، پھر اس کے بعد بعض نے یہ کہا ہے کہ اس کے چچا زاد بھائی تھا، یا بعض نے کہا بھتیجا تھا اس کا۔ تو اس بھتیجے نے یہ خواہش ظاہر کی چچا سے کہ اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دیجئے یا اپنی دولت مجھے دے دیجئے۔ چنانچہ اس عامل نامی شخص نے نکاح کیا، یہ دولت نہیں دی، تو پھر اس کے بھتیجے یا بھائی نے تدبیر اختیار کی کہ چچا کو یا بھائی کو قتل کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد بنی اسرائیل کے دوسرے محلے یہ علاقے میں جا کے لاش ڈال دی، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس جا کر شکایت کی کہ میرے چچا کو، یہ چچا زاد بھائی کو کسی نے قتل کر دیا ہے، مجھے قصاص دلوایا جائے۔ بہت اس نے شور مچایا، ہنگامہ کیا، سارے بنی اسرائیل کے لوگ بہت پریشان ہوئے کہ جی ہم نے تو قتل نہیں کیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ یہ فیصلہ فرما دیجیے کہ پتہ چل جائے قاتل کون ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ انہیں کہیں گائے لیں، وہ گائے کو ذبح کریں، اور ذبح کرنے کے بعد اس کے جسم کا ایک حصہ، اللہ نے ذات نہیں فرمائی کہ وہ حصہ کون سا تھا، وہ حصہ اس کے جسم سے لگائیں۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ زبان تھی، بعض نے لکھا ہے کہ دم تھی، تو وہ مردہ زندہ ہو کر بتا دے گا کہ میرا قاتل کون ہے۔ تو بنی اسرائیل کو جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات فرمائی تو بنی اسرائیل نے کہا تتخذنا ہزوا، کیا آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں؟ کیا کبھی ایسا ہوا کہ گائے کا کوئی حصہ مردے کو لگانا مردہ زندہ ہو گیا ہو؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، اللہ کی پناہ کہ میں جاہلوں میں سے بنوں۔ مسئلہ کوئی پوچھنے آیا اس کو مذاق اڑانا جاہلوں کا کام ہے، میں جاہلوں میں سے اور نادانوں میں سے نہیں ہوں۔ اس میں سبق ہے ہمارے لیے کہ آدمی ہم سے مشورہ کرے یا مسئلہ دریافت کرے، تو مسئلہ معلوم ہو یا نہ ہو اس کا مذاق نہ اڑائیں، ہنسے نہ اس پر، اس سے اس کی حوصلہ شکنی ہوگی کہ میں مسئلہ پوچھنے آیا ہوں، مشورہ کرنے، اور یہ میرا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اس کو مذاق نہ بنائیں، مسئلہ معلوم بتا دیں، نہ ہو تو اسے کہیں اور دریافت کر لے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ موسیٰ جب وہ گائے ایسی ہوگی کہ جو اس کے لگانے سے مردہ زندہ ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ سے پوچھیں کہ وہ گائے کا رنگ کیسا ہونا چاہیے، گائے کی عمر کتنی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بقرۃ لا فارغ ولا بکر، نہ تو وہ بہت بوڑھی ہو اور نہ بچی ہو کہ اس سے کوئی بچہ پیدا ہو سکے، بلکہ اسے درمیان ہونا چاہیے۔ تم جو میں کہا کہ تم کر دو ایسے، انہوں نے کہا کہ نہیں موسیٰ اللہ سے پوچھیں اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بقرۃ صفرا، زرد رنگ کی ہو، گہرا زرد رنگ ہو، اتنا زرد رنگ ہو کہ دیکھنے کو اچھی لگے۔ انہوں نے کہا پھر اللہ تعالیٰ سے پوچھیں کہ یا اللہ وہ اور صفات کیسی ہونی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا ذلول، وہ گائے بالکل ایسی ہو بے قدری نہ ہو، اسی قدر کی گئی ہو، کبھی اس سے ہل نہ چلوایا گیا ہو، اور کبھی اس نے کھیت کو پانی لگا کر سیراب نہ کیا ہو۔ آج کل تو ٹیوب ویل آ گئے نا، تو پہلے لوگ گایوں کے ذریعے، بیلوں کے ذریعے زمین کو سیراب کرتے تھے اور ہل چلاتے تھے، بس صحیح سال میں اس میں کوئی عیب نہ ہو۔ انہوں نے کہا اب آپ صحیح باتیں لے کر آئے ہیں، اب ہم ایسی گائے تلاش کریں گے۔ پھر انہوں نے وہ گائے تلاش کرنا شروع کی، پھر ایک لڑکے کے پاس سے وہ گائے ملی۔ بعض روایت میں یہ آتا ہے کہ لڑکا اپنی والدہ کے بہت فرمانبردار تھا، اس لڑکے کو انہوں نے بتایا کہ آپ ہمیں اپنی یہ گائے فروخت کر دیں، تو اس نے کہا فروخت نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا کہ ایک گائے لے لیں، بدلے میں 2 لے لیں، 5 لے لیں، 10 لے لیں۔ بالآخر اس نے یہ کہا کہ جو گائے کی کھال ہے مجھے آپ وہ بھر کر سونا دیں گے، پھر میں گائے دوں گا۔ یہ معاہدہ ہوا۔ پھر اس طرح وہ گائے انہوں نے فروخت کی اور خریدی انہوں نے، اور خریدنے کے بعد پھر گائے کو ذبح کیا اور اس کا وہ جسم کا حصہ مردے کو لگایا، مردہ زندہ ہو کر بیٹھ گیا، اور اس سے پوچھا کہ آپ کا قاتل کون ہے؟ اس نے بتایا میرا بھتیجا میرا قاتل ہے۔ فوراً پھر وہ گر گیا اور دوبارہ فوت ہو گیا۔ لوگوں نے اس کو پکڑ لیا اور اس طرح فیصلہ ہو گیا۔ اس واقعے میں ہمارے لیے کئی سبق ہیں۔ بعض لوگ تو اس سے غلط استدلال کرتے ہیں اور غلط سبق حاصل کرتے ہیں کہ دین کی باریکیوں میں نہیں جانا چاہیے اور زیادہ مسائل نہیں پوچھنے چاہیے۔ جیسے بنی اسرائیل زیادہ مسائل پوچھے، پابندیاں لگوا لی انہوں نے، اور گائے تلاش کرنا مشکل ہوگی ان کے لیے، لیکن یہ سبق حاصل کرنا اس سے غلط ہے۔ اللہ کا دین قرآن کریم کی شکل میں، نئی پاک کی حدیث کی شکل میں جو مسائل شکل میں موجود ہے، وہ اس لیے موجود ہے، اس لیے اتارا گیا ہے کہ لوگ اس کو پڑھیں، سمجھیں اور عمل اس کے مطابق کریں۔ ٹھیک ہے، البتہ یہ سبق اس واقعے میں ہے کہ آدمی دین کی اتنی تفصیلات اور معلومات حاصل کر جو دین نے بیان کی ہیں، اس سے آگے بڑھ کر اپنی طرف سے من گھڑت تفصیلات باریکیوں میں نہ جائے۔ مثلا دین نے یہ نہیں کہا کہ آپ کھانا دائیں طرف کی داڑھوں سے کھائیں یا بائیں طرف کی داڑھوں سے کھائیں، دونوں طرف سے آپ کھا سکتے ہیں۔ اب آپ کہیں سنت کس طرف سے ہے؟ بھائی کسی طرف سے سنت، دونوں طرف سے آپ کھا سکتے ہیں۔ پگڑی باندھنا سنت ہے اور ٹوپی اوڑھنا سنت بھی، دونوں سنتیں ہیں۔ آپ کہیں نہیں ایک ہی سنت نہیں ہے، آپ اپنے کو کچھ ایک مسلط کر لیتے ہیں، اپنی طرف سے ایک فضول چیز مسلط کرنا ہے،
اسی طرح نبی پاک نے ٹوپی بھی اوڑھی ہے، پگڑی باندھی ہے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ یا ایھا الناس ان اللہ فرض علیکم الحج فحجوا، اے لوگوں اللہ نے تم پہ حج فرض کیا، تم حج کیا کرو۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے بن حابس رضی اللہ عنہ، عرض کیا یا رسول اللہ فی کل عام یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کہ ہر سال حج فرض ہے؟ آپ خاموش رہے۔ دوبارہ سوال کیا یا رسول اللہ ہر سال حج فرض ہے؟ پھر آپ خاموش رہے۔ پھر انہوں نے سوال کیا یا رسول اللہ کیا ہر سال حج فرض ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ لا، نہیں، ہر سال فرض نہیں ہے۔ پھر آپ نے صحابہ کرام کو نصیحت فرمائی کہ میں تمہیں جس کام کا حکم دوں تو اپنی استطاعت کے مطابق وہ کام کر لیا کرو، اور جس کام سے منع کروں اپنی استطاعت کے مطابق تم اس کام سے بچنے کی کوشش کیا کرو، اور تم فضول شرطیں اور قاعدے مزید نہ پوچھا کرو۔ اگر میں یہ کہہ دیتا کہ ہاں ہر سال حج فرض ہے تو حج فرض ہو جاتا ہر سال، پھر تم نہ کر سکتے۔ جتنا کوئی عالم آپ کو بتا دے، مفتی بتا دیں آپ کو کہ آپ نے یہ کام ایسے کرنا ہے، تو اس کے مطابق آپ وہ کام کریں، اپنی طرف سے مزید شرطیں اور قیودات نہیں پوچھنی چاہیے۔ اور اس واقعے میں ایک سبق یہ بھی ہے کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا ناممکن نہیں ہے، ممکن ہے۔ بعض مفسرین نے لکھا کہ بنی اسرائیل میں اس زمانے میں یہ بات چل رہی تھی کہ مردہ زندہ ہو سکتا ہے یا نہیں، مرنے کے بعد دوبارہ ہم قیامت میں زندہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ اس طریقے سے فرما دیا اور دکھا دیا کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا ناممکن نہیں ہے، اللہ اس پر قادر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس واقعے سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا سبق سورہ بقرہ کی آیت نمبر 72 سے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ۔ وَإِذْ اور جب تم نے قتل کیا نفساً ایک جان کو، فَادَّارَأْتُمْ پھر تم ایک دوسرے پر الزام لگانے لگے، فِيهَا اس بارے میں، وَاللَّهُ اور اللہ مخرجٌ ظاہر کرنے والے تھے، ما کنتم تکتمون جس کو تم چھپا رہے تھے۔ اور جب تم نے ایک شخص کو قتل کیا پھر تم اس بارے میں ایک دوسرے پر الزام لگانے لگے، اور اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کرنے والے تھے جس کو تم چھپا رہے تھے۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَىٰ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ فَقُلْنَا تو ہم نے کہا اضربوه اس مردے کو لگاؤ یا مارو، بِبَعْضِهَا اس گائے کا ایک حصہ، كَذَلِكَ اسی طرح يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَىٰ اللہ مردوں کو زندہ فرمائیں گے، وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ اور تم اپنی نشانیاں دکھا رہے ہیں، لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ تاکہ تم سمجھو۔ پھر ہم نے کہا کہ اس مردے کو اس گائے کا ایک حصہ لگاؤ، اسی طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ فرمائیں گے، اور اللہ تم اپنی نشانیاں دکھا رہے ہیں تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون۔ ثم پھر قست سخت ہو گئے، قلوبکم تمہارے دل، من بعد ذلك اس کے بعد، فہیا تو وہ دل، کالحجارہ پتھر کی طرح ہو گئے، او اشد یا زیادہ ہو گئے، قسوتاً سختی میں، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ بے شک بعض پتھر ایسے ہیں، لَمَا يَتَفَجَّرُ کہ بہہ جاتی ہیں، منہ اس سے، الانہار نہریں، وَإِنَّ مِنْهَا اور ان میں سے بعض پتھر ایسے ہیں، لَمَا يَشَقَّقُ جو پھٹ جاتے ہیں، فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ ان سے پانی نکلتا ہے، وَإِنَّ مِنْهَا اور بے شک پتھروں میں سے بعض پتھر وہ ہیں، لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ جو گر جاتے ہیں اللہ کے ڈر سے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ اللہ تعالیٰ غافل اور بے خبر نہیں ہیں، عَمَّا تَعْمَلُونَ تمہارے کیے ہوئے اعمال سے۔ پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، وہ پتھر کی طرح ہو گئے یا اس سے ذرا سخت ہو گئے، اور بے شک پتھروں میں سے بعض وہ ہیں جن سے نہریں جاری ہوتی ہیں، اور بے شک ان میں سے بعض وہ ہیں جو پھٹ جاتے ہیں پھر ان سے پانی نکلتا ہے، اور ان پتھروں میں سے بعض وہ ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہیں۔ افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون۔ افتطمعون کیا تم امید رکھتے ہو، طمع رکھتے ہو، ان یؤمنوا لکم کہ وہ تم پر ایمان لے آئیں گے یا تم پر یقین کر لیں گے، وقد کان فریق جبکہ تھا ایک فریق، منہم ان میں سے، یسمعون وہ سنتے تھے، کلام اللہ اللہ کلام، ثم یحرفون پھر اس کو تبدیل کر دیتے تھے، من بعد ما عقلوہ اس کو سمجھنے کے بعد، وہم یعلمون حالانکہ وہ جانتے بھی تھے۔
اے مسلمانوں کیا تم یہ امید رکھتے ہو کہ یہودی تم پر ایمان لے آئیں گے جبکہ ان میں سے ایک فریق اللہ کلام سن کر پھر اسے تبدیل کر دیتا تھا اس کو سمجھنے کے بعد بھی، حالانکہ وہ جانتے بھی تھے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوا وَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ وَإِذَا اور جب لقوا وہ ملتے ہیں الذین ان لوگوں سے آمنوا جو ایمان لائے، قالوا وہ کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لے آئے، وَإِذَا اور جب خلا تنہائی میں جاتا ہے بعضهم ان میں سے ایک الی بعض دوسرے کے پاس، قالوا وہ کہتے ہیں تحدثونہم کیا تم ان کے سامنے بیان کرتے ہو، بما فتح اللہ علیکم جو اللہ نے تم پر کھولا ہے، لیحاجوکم تاکہ وہ تم سے جھگڑیں، بھی اس کی وجہ سے عند ربکم تمہارے رب کے پاس، افلا تعقلون کیا تم عقل نہیں رکھتے۔ اور جب وہ یہودی اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، اور جب ان میں سے ایک دوسرے کے پاس تنہائی میں جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کیا تم مسلمانوں کے سامنے وہ باتیں بیان کرتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں تاکہ وہ تم سے ان باتوں کے ذریعے تمہارے رب کے ہاں جھگڑا کریں یا حجت پیش کریں، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، اوا کیا لا یعلمون وہ نہیں جانتے، ان اللہ بے شک اللہ یعلم جانتے ہیں، ما یسرون جو وہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں، کیا وہ جانتے نہیں بے شک اللہ تعالیٰ ان باتوں اور کاموں کو بھی جانتے ہیں جو وہ چھپاتے ہیں اور ان باتوں اور کاموں کو بھی جانتے ہیں جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ آیت نمبر 72 اور 73 گزشتہ واقعے سے ہی متعلق ہیں۔ مفسرین نے یہ فرمایا کہ یہ دو آیتیں ہیں اس واقعے کے پہلے حصے سے متعلق ہیں، اور جو پہلے آیتیں گزری ہیں آیت نمبر 67 سے 71 تک وہ اس واقعے کا دوسرے حصے سے متعلق ہیں۔ پہلے قتل ہوا تھا بنی اسرائیل میں عامیل کا، قتل ہوا، قتل ہونے کے بعد پھر وہ اس پہ الزام لگانے لگے، کہتے تھے تم نے کیا ہوگا، تر شاید تم نے کیا ہوگا، تر شاید اس نے کیا ہوگا، شاید اس نے کیا ہے۔ جب بھی آپ ایسا واقعہ پیش آتا ہے تو لوگ آپس میں ایک دوسرے پہ الزام ہی لگاتے ہیں۔ جھوٹا الزام لگانا درست نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، آدمی جھوٹا ہونے کی بات کافی ہے کہ وہ ہر سنی باتوں کے بیان کر دے، بغیر تحقیق کسی پہ الزام لگانا درست نہیں ہے۔ جب تک حقیقت سامنے نہ ہو، ثبوت نہ ہو تو آدمی کسی پر الزام نہیں لگا سکتا۔ ٹھیک ہے کہ آپ سے پوچھے کہ فلاں جگہ چوری ہوئی ہے، کس نے کی ہوگی، آپ کہیں جی میرا خیال ہے، میرا اندازہ یہ فلاں نے کی ہوگی، یہ آپ کا اندازہ اور یہ خیال غلط ہے۔ جب تک آپ نے کسی کو دیکھا نہیں، کوئی ثبوت نہیں ہے تو یہ نہیں کہہ سکتے۔ کیا کہنا چاہیے؟ ہمیں معلوم نہیں۔ تو پھر اس کے بعد فرمایا کہ اللہ ظاہر کرنے والا تھا اس کو، جو چھپا رہے تھے، قاتل کو چھپا رہے تھے، اللہ نے ظاہر کر دیا۔ کیسے ظاہر کیا؟ فرمایا اس گائے کا ایک حصہ مردے کو لگاؤ، پہلے یہ بات گزر گئی ہے، اللہ نے وضاحت نہیں کی کہ کون سا حصہ تھا۔ تو ہمیں چاہیے جو چیزیں دین واضح طور پر لکھی ہوئی نہیں ہے نا ان کے پیچھے نہ پڑیں، جن کی خاص طور پہ ضرورت بھی نہیں ہے۔ ایسی بہت چیزیں ہیں لوگ پیچھے پڑے رہتے ہیں ان کے، بتائیں یہ بات کیسے تھی، یہ واقعہ کیسا تھا، تو اس بات کے جاننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کا۔ قرآن و سنت میں وہ چیز واضح لکھی ہوئی نہیں ہے اور اس کو جاننے کی ضرورت بھی نہیں ہے، تو پھر آپ کو اس کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس طرح اللہ مردوں کو زندہ کریں گے جیسے اس مردے کو زندہ کیا۔ سورہ بقرہ میں 5 جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں مرنے کے بعد زندہ کروں گا۔ ٹھیک ہے، تو مرنے کے بعد زندہ ہونا برحق ہے۔ اللہ ہمیں یہ مثالیں واقعات سنا رہے ہیں، دکھا رہے ہیں تاکہ ہمارا یقین پیدا ہو کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے۔ اور آج کل سے کہتے ہیں ریسائیکل کرنا، کیا کہتے ہیں؟ ریسائیکل۔ ایک چیز بن کے آتی ہے، وہ ٹوٹ پھوٹ جاتی ہے پھر دوبارہ بن جاتی ہے۔ آپ جو جوتے پہنتے ہیں یہ چمڑے کے، پلاسٹک کے، یا اسی طرح آپ جو یہ پلاسٹک چیزیں استعمال کرتے ہیں، بوتلیں، آپ شیشے کی چیزیں استعمال کرتے ہیں، شیشے کنچ کا گلاس ہوتا ہے یا اسی طرح بوتلیں ہوتی ہیں، وہ ٹوٹ کے ضائع ہو جاتی ہیں۔ کہاں جاتی ہیں وہ؟ کباڑیاں لے لیتا ہے اسے، بڑی دے دیتے ہیں نا، اب کباڑی آتا ہے وہ آپ سے لے جاتا ہے، پلاسٹک کی چیزیں لے جاتا ہے، کہاں کرتا ہے وہ سارا مال فیکٹری بھیجتے دوبارہ۔ جو لوہے کی چیزیں خراب ہو جاتی ہیں، پلاسٹک خراب ہو جاتی ہیں، وہ سارا مال دوبارہ فیکٹری میں جاتا ہے، پھر فیکٹری والے اس لوہے کو پگھلاتے ہیں، پلاسٹک کو پگھلاتے ہیں، پگھلا کے دوبارہ اس چیزیں بناتے ہیں، پھر آگے دیتے ہیں فیکٹری کو، پھر اس سے چیزیں بنتی ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ چیزیں ٹوٹ رہی ہیں، پھوٹ رہی ہیں، دوبارہ بن رہی ہیں۔ یہی بندے کی مثال ہے، بندہ ٹوٹ پھوٹ رہا ہے، دوبارہ زندہ ہوگا۔ اس لیے کہا رہا تھا کہ انسان ازلی تو نہیں ہے کہ ہمیشہ سے ہو،
لیکن ابدی ہے، جب ایک دفعہ بن گیا اب پھر وہ ختم نہیں ہو سکتا، منتقل ہوتا ہے عالم برزخ سے ماں کے پیٹ میں، پھر وہاں سے عالم دنیا میں، عالم دنیا نہیں عالم ارواح سے، عالم ارواح سے ماں کے پیٹ میں، ماں کے پیٹ سے عالم دنیا میں، عالم دنیا سے عالم برزخ میں، پھر عالم برزخ جائے گا عالم آخرت میں، پھر وہاں جنت میں جائے گا جہنم میں جائے گا، یہ سمجھ لے انسان۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی مذمت بیان فرمائی کہ یہ حالات و واقعات دیکھنے کے باوجود تمہارے دل سخت ہو گئے، اور وہ سخت دل پتھر جیسے ہو گئے، بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ پتھروں میں سے بعض وہ ہیں جن سے نہریں جاری ہوتی ہیں، جیسے چشمے جاری ہوتے ہیں نا پہاڑی علاقوں میں، پہاڑوں سے وہ پتھر ہوتے ہیں۔ پیچھے گزرا ہے موسیٰ علیہ السلام پتھر عصا مارتے تھے، پانی نہریں جاری ہو رہی تھی اس سے، ایک پتھر وہ پتھروں کی قسم وہ ہے۔ بعض پتھروں سے پانی رستا ہے تھوڑا تھوڑا، پہاڑی علاقوں میں پانی تھوڑا تھوڑا رستا ہے معمولی، اور ان میں سے بعض پتھر وہ ہیں جو اثر کم مار لیتے ہیں، وہ اللہ ڈر خوف سے گر جاتے ہیں۔ تو پتھر بھی اثر قبول کرتے ہیں، متاثر ہوتے ہیں، کچھ چیزیں ان سے نکلتی ہیں آنسو، لیکن بندہ جو ہے، بہت سے بندے ایسے ہوتے ہیں جو بڑے سنگ دل ہوتے ہیں، پتھر سے زیادہ سخت دل ہوتے ہیں، ان کو جتنا قرآن سناؤ حدیث سناؤ ٹس سے مس نہیں ہوتے، ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ وہ بندہ یہ سخت دل بندہ کیسے ہے؟ یہ بندہ گناہوں کی وجہ سے، حدیث میں آتے ہیں جب انسان گناہ کرتا ہے مسلمان خاص طور پہ تو دل پہ سیا نقطہ لگ جاتا ہے، اگر توبہ کر لیتا ہے تو نقطہ مٹ جاتا ہے، اگر توبہ نہیں کرتا ایک اور نقطہ لگ جاتا ہے، گناہ کرتے رہتا ہے نقطے لگتے رہتے ہیں، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ قرآن میں اللہ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کے دلوں پہ زنگ لگ چکا ہے ان کے برے اعمال کی وجہ سے۔ جب دل کی کیفیت یہ ہوتی ہے نا کہ بندہ گناہ کر کے دل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر انسان نیک کام کرنے کو دل نہیں کرتا، گناہوں کو دل کرتا ہے بہت زیادہ۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں نا میں دل کہتا ہے نماز پڑھ لوں، پڑھی نہیں جاتی مجھ سے، سوچ رہا ہوں ان دنوں سے، گناہ کی طرف بلاؤ بغیر بلائے چلا جائے گا، نیکی کی طرف کھینچ کے لاؤ پھر بھی نہیں آتا۔ اس لیے ہمیں توبہ استغفار کرنا چاہیے۔ اور دلوں کا زنگ کیسے دور ہوتا ہے؟ قرآن کی تلاوت کے ذریعے اور موت کو یاد کرنے سے، ٹھیک ہے؟ اور دل کی سختی کیسے ختم ہوتی ہے؟ یتیموں کے سروں پہ ہاتھ پھیرنے سے، ٹھیک ہے؟ تلاوت سنا کریں، تلاوت کے ترجمے کے ساتھ، اس سے دل نرم ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے، غافل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سب کاموں کو دیکھ رہے ہیں۔ قرآن کریم میں سورہ ابراہیم میں بھی ایک ایسی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اللہ غافل خیال نہ کر ان کاموں سے ظالم کر رہے ہیں۔ آئے کیسے ہے؟ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ، اللہ اس دن تک ان کو مہلت دے رہے ہیں جس دن آنکھیں پلٹ جائیں گی، ٹھیک ہے؟ تو ظالموں کے کاموں سے اللہ غافل نہیں ہوتے، بے خبر نہیں ہوتے، اللہ مہلت دیتے رہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 75 میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے فرمایا کہ تمہیں ان یہودیوں سے یہ امید ہے کہ یہ ایمان لے آئیں گے، بہت مشکل ہے، یہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے، بہت مشکل ہے۔ ان میں سے ایک جماعت نے اللہ کا کلام سنا تھا پھر بدل دیا سمجھنے کے بعد، حالانکہ وہ جانتے بھی تھے اللہ کا کلام ہے یہ۔ اس سے کیا مراد ہے؟ مفسرین نے بعض نے فرمایا کہ اس سے تو عام یہودی مراد ہیں کہ انہوں نے تورات پڑھی ہے پھر تبدیل کر تحریف کر دی، اس میں اللہ کا کلام پڑھے تو بدل دے، تو اس سے کیا امید ہے کہ وہ اللہ کے کلام پہ ایمان لائے گا؟ اور بعض نے فرمایا نہیں، اس سے خاص وہی یہودی مراد ہیں جو موسیٰ علیہ السلام سے تو طور پہ گئے تھے، جنہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے سنواؤ کہ اللہ ہمیں خود بتائے کہ میرا کلام ہے۔ تو پھر یہ وہاں گئے تھے، غیب سے آواز آئی، اللہ نے فرمایا کہ میں نے موسیٰ کو کتاب دی ہے، ایمان لاؤ اس پر اور اس پر عمل کرو۔ پھر یہ واپس آئے قوم کے پاس، پھر انہوں نے اپنی طرف سے ایک بات اضافہ کر دیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ اللہ فرما رہے ہیں کتاب تو میری ہے جو میں نے موسیٰ کو دی ہے، اس کے احکام ذرا مشکل ہیں، جو آسان معلوم ہو عمل کر لینا، مشکل ہو چھوڑ دینا۔ خود اللہ سن کے بھی بات بدل دی، ایسا بندہ کیسے ایمان لائے گا؟ تو معلوم ہوا کہ دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایمان نہیں لاتے، جتنی محنت کوشش کر لی جائے، لیکن ہیں وہ کون سے؟ اللہ کو معلوم ہے۔ ہمارا کام محنت کوشش کرنا ہے، اپنے لیے بھی اوروں کے لیے بھی۔ پھر اس کے بعد فرمایا یہودیوں کی بری خصلت ہے کہ یہ ہے جب اہل ایمان سے ملتے ہیں کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لے آئے، تاکہ یہ ہمیں مسلمان سمجھیں، ہمیں ان سے دنیا کے فائدے حاصل ہوں۔ جب جاتے ہیں اپنے یہودیوں کے پاس تو یہ کہتے ہیں کہ آپس میں ناراض ہوتے ہیں اور آپس میں یہ دوسرے کو کہتے ہیں کہ بھائی جو تورات میں اللہ نے یہ باتیں بیان فرمائی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ان کی صفات بیان کی ہیں، نبی آخر الزمان کی صفات ہیں، ان کی علامات ہیں، آخر دین کی علامات بیان کی ہیں، صحابہ کے حالات بیان کیے ہیں، وہ تو ان کے سامنے بیان نہ کیا کرو مسلمانوں کے سامنے، ٹھیک ہے؟
یہ کل پھر ہمیں ہی الزام دیں گے کہ تمہارے یہودی کہہ رہے تھے کہ تورات میں جو صفات نبی آخر الزمان کی بیان کی گئی ہیں وہ نبی میں پائی جاتی ہیں، تو ایمان کیوں نہیں لے کے آتے؟ تم یہ صفات بیان نہ کیا کرو، چھپایا کرو۔ اور اسی طرح تمہارے رب کے پاس بھی تم سے جھگڑا کریں گے، یہ کہیں گے یا اللہ ان یہودیوں کو دنیا میں معلوم تھا کہ جو تورات میں آخر نبی کی صفات بیان کی گئی ہیں وہ محمد موجود ہیں، ہمیں خود بتایا کرتے تھے، پھر بھی ایمان نہیں لاتے تھے۔ یہ دنیا میں ایسے لوگ بھی معلوم بھی ہوتا ہے کہ حق ہے سچ، پھر بھی ایمان نہیں لے کے آتے۔ اللہ ہدایت دے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کیا ان کو معلوم نہیں ہے کہ جو کچھ یہ چھپا رہے ہیں، ظاہر کر رہے ہیں، اللہ کو سب کچھ معلوم ہے؟ معلوم نہیں ان کو، معلوم تھا، پھر بھی عمل غلط کرتے تھے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ عمل کرنے کے لیے صرف علم کافی نہیں ہے، صرف معلومات کہ اچھی طرح بات ذہن نشین کر لو کہ عمل کرنے کے لیے صرف علم کافی نہیں ہے۔ دنیا میں دیکھیں شیطان کے پاس کتنا علم ہے، یہودیوں کے پاس علم تھا۔ اللہ نے ان کی مثالیں پیش کی ہیں، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا، جن کو تورات دی گئی ان کی مثال گدھے جیسی ہے، اس پہ کتابیں لا دی جائیں، وہ گدھا ایمان نہیں لے کے آتا، نہ پڑھتا ہے نہ سمجھتا ہے۔ تو صرف علم کافی نہیں ہے، معلومات صرف کافی نہیں ہے۔ دنیا میں کس کو پتہ نہیں مسلمانوں کہ بھائی نماز فرض ہے، جھوٹ بولنا حرام ہے، دھوکہ دینا غلط ہے، بددیانتی غلط ہے، پھر بھی لوگ سارے کام کر رہے ہیں۔ یہ علم اور عمل کے درمیان ایک میجک ہے، میجک، کیل، گوند، اور کیا ہوتا ہے سمت بونڈ، مثالہ، جوڑنے والی چیز جو علم اور عمل کو جوڑتی ہے، وہ کیا چیز ہے؟ وہ کسی اللہ کے نیک بندے با عمل سے محبت ہے اور اس کی صحبت ہے۔ جب تک آپ کو یہ کسی بھی صاحب علم کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی نا، اس وقت تک عمل نہیں کرتا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہم نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جن بڑے بڑے پڑھے لکھے تھے لیکن وہ نماز تک نہیں پڑھتے تھے، اور ہم نے اللہ والوں کے صحبت میں بیٹھے والے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ جن کو شین اور سین فرق کرنا نہیں آتا تھا لیکن وہ 3 کلومیٹر دور جا کے جمعہ پڑھتے تھے گرمی کے موسم میں۔ تو اصل چیز کیا ہے؟ اللہ والوں کی صحبت۔ اللہ والا کون ہوتا ہے؟ عالم با عمل، جو عالم ہو، اور میں نے بتایا تھا نا پیری شرائط کیا ہیں، مفسر کامل ہو، محدث کامل ہو، فقیہ کامل ہو، صوفی کامل ہو، کم سے کم 10 سال تدریس کی ہوئی ہو، وہ اللہ والا مراد ہے۔ اس سے ہر وہ اللہ بندہ نہیں جس نے پگڑی باندھ لی خانقاہ میں بیٹھا آپ کو یہ حضرت بہت پہنچے اللہ والے ہیں، نہیں، جس کے اندر شرائط ہیں وہ اللہ والا ہے، اس کی صحبت فائدہ دے گی اور عمل پیدا کرے گی۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.